بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں سب سے اہم کردار اس قوم کی نوجوان نسل کیا کرتی ہے۔ اگر کسی قوم کی نوجوان نسل کے ذہن میں شعور اور دل میں مقصد اور کردار میں پختگی ہو تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جس قوم کی نوجوان نسل بے سمت ہو جائے وہ قوم چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ بکھر جاتی ہے، اور تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر ہوتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، اس کے لیے اس کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور کیا کر رہی ہے، آج ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بدقسمتی سے ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہی ہے جہاں پر شہرت کو محنت سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور سوشل میڈیا نے اس نوجوان نسل کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ وہ راتوں رات مشہور ہو جائے۔ اس کے لیے چاہے اس کو اپنے اخلاق، اپنے اقدار اور اپنی حدود کو پامال کرنا پڑے، کر گزرے۔ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے راتوں رات مشہور ہو جائے اور لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جائے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ محنت سے جی چراتی ہے، آرام پسندی اور شارٹ کٹ کلچر کی عادی ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بس وہ یہ چاہتی ہے کہ میں بس کسی طریقے سے مجھے ترقی مل جائے، محنت نہ کرنی پڑے۔ محنت، صبر، جہد مسلسل سے جی چراتی ہے، بس فوراً نتیجے کی خواہاں ہے، بس کسی طریقے سے فوراً نتیجہ مل جائے، جبکہ کامیابی کی کوئی ایسی شاہراہ نہیں ہے کہ جس میں منزل تک بندہ پہنچے بغیر محنت کے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، حقیقت اس قدر تیز نہیں چل سکتی، ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ، اور میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑی وجہ، کہ ہماری نوجوان نسل نے اپنا رول ماڈل جس کو بنایا ہے وہ غلط لوگ ہیں۔ جن کو بنائے وہ کیسے لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے ہماری نوجوان قوم، بنا رہی ہے کہ جن کے پاس صرف دولت ہے، اور دولت کی چمک دمک ہے، اور صرف شہرت ہے، کردار ان کے پاس نہیں ہے۔ اب جب نوجوان نسل نے اپنا آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنایا ہے تو پھر وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ کردار نہ ہو، بس شہرت ہو، پیسہ ہو، دولت کی ریل پیل ہو۔ تو اور اسی طرح ایک اور بڑی وجہ کہ ہماری نوجوان نسل نے دین کو اور اخلاق کو پیچھے پھینک دیا۔ ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ دین اور اخلاق جو ہیں، مثال کے طور پر حیا ہے، اس کو قدامت پسندی سمجھتی ہے۔ اسی طرح نماز جیسی اہم عبادت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح دین کی مکمل دین کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، کہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس نے دین کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوئی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جو دین سے ہٹ کر کامیابی ہوگی ظاہری طور پہ شہرت دولت کی وجہ سے، وہ چند دنوں کی چمک دمک تو ہو سکتی ہے، لیکن پائیدار عزت نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری نسل کو سب سے زیادہ کیا کرنا ہوگا، کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ میں اس کی وجہ اس میں پہلی بات آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کامیابی ہے کس چیز میں؟ شہرت میں، دولت میں، وائرل ہونے میں؟ نہیں، کامیابی اصل کردار کے بنانے میں۔ مثال کے طور پر معاشرے کے ایک شخص جس کے پاس شہرت ہے، کردار نہیں ہے، وہ معاشرے کا باصلاحیت فرد نہیں ہے۔ وہ مشہور ہے، اس کی مشہوری اس کو بھی نقصان دے رہی ہے کیونکہ اس کے پاس کردار نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کردار ہے، اخلاق ہیں، اقدار اور روایات کا امین ہے، وہ معاشرے کا ایک باصلاحیت فرد بن رہا ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ کامیابی باصلاحیت فرد بننے میں ہے یا صرف دولت کی چکاچون میں یا دولت کی ریل پیل میں؟ اسی طرح دین جو ہے، جبکہ یقیناً ہم مسلمان ہیں، تو دین ہمارے لیے سب سے بڑا مشعل راہ ہے۔ ہماری ترقی کی سمت متعین کرنے میں
دین سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے دین کو اور اخلاق کو اور اپنی روایات کو اپنانا یہ آج کے نوجوان نسل کو ہوگا، ورنہ کھوکھلی، جیسے کہتے ہیں نا وہ ڈمی بنی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو اسی طرح نوجوان نسل اگر ان چیزوں سے، دین سے دور ہوگی تو بظاہر اگر ترقی بھی ہو رہی ہے لیکن وہ کھوکھلی ترقی ہوگی، دیمک اندر سے کھا چکی ہوگی جیسے ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ جی کیسے کہ بھائی اس کو جھوٹ کے فروغ کے لیے، ناچ گانے کے لیے، صرف چند ٹکوں کی خاطر مشہور ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ایک مؤثر اور مفید ذریعے کے طور پہ اپنانا ہوگا کہ ہم میدان میں ہیں۔ سوشل میڈیا گویا کہ یہ سمجھ لیے کہ ایک میدان میں ہے، ہمارا مقابلہ شیطان سے بھی ہے اور شیطان کے کرندوں سے بھی ہے۔ اب ہماری عام طور پہ نوجوان نسل کیا ہو رہی ہے کہ شیطانی کرندوں کے ہاتھوں میں جی پھنستی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جال میں پھنس کر اپنی جوانی کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں رول ماڈل جو ہے خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، اور اپنے گزرے وہ مجاہدین کو، اور برسر پیکار صحیح معنی میں اہل حق طبقے کو، ان کو اپنا کردار، ان کو اپنا آئیڈل بنانا ہوگا تاکہ ہم ایک معاشرے کے باصلاحیت فرد بن سکیں۔ اور آخر میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں اس دور میں، کیونکہ اگر وہ تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہوں گے ہم؟ آنے والی نسل کو صرف اور صرف ہم یہ دیں گے، اگر ہم اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھیں گے، کہ وہ زندگی کو ایک ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہوں گے بلکہ کھیل تماشا سمجھ رہے ہوں گے جیسے آج کل چل رہا ہے، جبکہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح ارباب حکومت سے کہوں گا، جیسے ابھی تازہ ترین قصور کے ایک جی نیم برہنہ اور ناچ گانے والے اور اسی شہرت پسند لوگوں سے متاثر شخص نے جی اتنی سخت سردی میں اور صرف شہرت کے لیے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اخلاق سے گر کر اس نے حرکتیں کی، اور ارباب حکومت نے اسے گرفتار کیا۔ میں کہوں گا بہت اچھا اقدام ہے، لیکن صرف اسی پر بس نہیں، یہ تو بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے۔ ہمارے گھر گھر میں خواتین بچیاں وہ ناچ گا رہی ہیں، جسم کی نمود و نمائش کر رہی ہیں، کس لیے؟ اور کس لیے؟ صرف شہرت کے لیے، لوگوں کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں، نوجوان نسل کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں۔ اسی طرح نوجوان ہیں کہ جو دینی اخلاق اور دینی روایات کو پامال کر رہے ہیں، ان سب کو جو ہے اس سزا دینی ہوگی، ان سب کو قانون کا پابند کرنا ہوگا تاکہ ہماری نسل خراب نہ ہو، ورنہ یہ ایسے جراثیم ہیں کہ جو ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ بس ہر شخص بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر شخص اس کے پیچھے چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری ترجیحات جو ہیں، یعنی شہرت ہمیں مل جائے، پیسہ ہمیں مل جائے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔